अस्सलाम वालेकुम। 7 RY में यास्मीन खान और आज है 21 अप्रैल 2026। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में मैं बता रही हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त किस कदर जो कि ला कानूनियत है, यानी कि कोई लॉ नहीं है, वहां पर कोई लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो जिसका दिल चाह रहा है वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है। वापस को इस सिलसिले में मैं 2-3 वाक़यात पाकिस्तान के ही बता रही हूँ। मरियम सफदर की जो कि इस वक्त कानून है या के पंजाब में कह लीजिए, या उनकी जो पुलिस तैयार करता है, उसके सिलसिले में बता रही हूँ कि लाहौर गालिब मार्केट का ये एक वाकया है कि मोहम्मद उमैर साहब ने ये रिपोर्ट किया है कि एक औरत की जो कि पाकिस्तान पुलिस वाली है, उसने एक शहरी को मार मार के इसकी इतनी बुरी हालत कर दी, उसके बैक पर इस कदर मारा गया। उस शहरी की पिक्चर नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि यूट्यूब की कुछ अपनी पॉलिसीज होती हैं, नहीं तो वो इसको क्लोज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं हम लोग की वीलॉग्स को। अब इस सिलसिले में एक उसको फिलहाल मुअत्तल किया गया, यानी कि जॉब से, लेकिन वो फिलहाल है, टेम्परेरी है, वो फिर जाहिर है दोबारा आ जाएगी। ये पहले आप उसकी एक पिक्चर देखें ताकि आपको चेहरा सामने और आप इससे फिर अगली नेक्स्ट स्टोरी आप सुन सकें। तो नाज़रीन, आपने ये पिक्चर देखी है, ये वो पुलिस वाली है और इसे कहा जा रहा है कि इसने इतना ज्यादा मारा है उस शहरी को कि उसकी बहुत बुरी हालत कर दी और उसकी बैक जो थी, बैक साइड, उसकी मार मार के काली स्याह कर दी। तो नाज़रीन, ये खातून जो है वो इन्वेस्टिगेशन की इंचार्ज या कुछ SHO कहला रही हैं और अपनी इस यूनिफॉर्म का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया है क्योंकि इनकी तैयारी ही इस तरह हुई है। और ये जितना भी चाहें, ये जितने भी गरीब लोग हैं या जिनके इतने खास कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं है पाकिस्तान में, तो इन लोगों पर बड़ी इजीली जो है वो इस तरह का बदसलूकी करते हैं। अगर कोई कॉन्टेक्ट्स वाला बंदा हो या कुछ अमीर आदमी हो तो उसके पास ये लोग तो जाके सलूट करते हैं। इन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती इस तरह के काम करने की। बल्कि जितने भी पुअर लोग हैं उनके साथ तो उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उनको जो है कम से कम जुल्म से बचाना चाहिए और जो सही रास्ता है कानून के मुताबिक वो इख्तियार करना चाहिए, ना अपने लिए प्रॉब्लम पैदा करें और ना उन बेचारे गरीबों के ऊपर जुल्म करें। लेकिन उनके ऊपर जुल्म करते वक्त इन लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं आता, ना अल्लाह से भी नहीं डर आता। फिर नाज़रीन, अब उसके बाद दूसरी अब एक और भी न्यूज़ है कि पाकिस्तान में मरियम सफदर की तस्वीर, इनको जो है वो तस्वीर हर जगह अपना बनवाने का शौक है कि लाहौर में एक साइकिल रेस हुई है जिसमें कि एक क्लिप ये देखें, पहले आपको इस क्लिप से अंदाजा हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है, इससे जितने भी लड़के हैं उनकी सारों की शर्ट्स के ऊपर जो उन्होंने कमीजें पहनी हुई हैं उनके ऊपर मरियम सफदर की तस्वीर है। पता नहीं मरियम सफदर साहब अपनी तस्वीर हर जगह क्यों बनवाती हैं, इनमें कुछ लगता है कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक तो वो विदाउट मेकअप नहीं आ सकती और दूसरा उन्होंने ये जो तस्वीर हर एक की शर्ट के ऊपर बनवाई हुई है। अब ये इसके बाद सोशल मीडिया में इतना ज्यादा शोर पड़ा हुआ और मजाक बनाया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये जो इनके कपड़े हैं या इनके ये कह लीजिए शर्ट्स हैं, इसको हम लोग बाथरूम में गंदगी की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी सफाई के लिए। तो नाज़रीन, ये अपनी तस्वीर का इस तरह से जो हशर करवा रही है, इससे तो बेहतर है ना बनवाती। खैर, कि अपनी अपनी समझ बूझ है, वो समझ नहीं मेरी इस तरह एडवर्टाइजमेंट हो रही है, नहीं। आप अच्छे काम करेंगे तो आपको लोग खुद ही दिल से प्यार करेंगे, उसके लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। अब इसके बाद आप ये देखिए कि एक और भी आपको मैं क्लिप दिखाने लगी हूँ, बल्कि उसमें आपने सुनना भी है और समझने भी है कि मीरा भी जो है वो भी इन लोगों से कम नहीं है, ये भी इन जैसी है जैसी बाकियों की आपको स्टोरी सुनाई है मैंने। तो ये भी आप क्लिप देखिए। साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये सही? मुझे कुछ पता ही नहीं, आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा,
ایک ہسپتال بنانا تھا آپ نے آپ کے والدہ کے نام پر، کیا بنا اس ہسپتال کا؟ کتنے پیسے اکٹھے کیے ہسپتال کے لیے؟ کدھر گئے وہ پیسے؟ کدھر گیا وہ ہسپتال جو شوکت خانم سے بھی بڑا ہسپتال بننا؟ میں نے یہ فلم بنائی ہے سائیکو، اس فلم کو سب جا کے دیکھیں. تھینک یو سو مچ. کیپٹن نوید اور اس کے بارے میں نہیں بولیں گے تیکو رحمان کے بارے میں؟ اب بس انشاءاللہ فلم سائیکو. اچھا نیکسٹ ٹائم آپ مجھے بتائیں گے کیپٹن نوید اور ساری باتیں. ہاں اور کہ آپ بتائیں گے کہ عتیق الرحمان سے آپ کی شادی ہوئی تھی، اس نے آپ کو گھر گفٹ کیا تھا کہ نہیں؟ باتیں میں آپ سے کروں گی. لاسٹ دو بیٹھ کے ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ ہمارے سیٹ پر آئے. اب میں جا رہی ہوں. تو ناظرین، میرا جو ہے وہ ہمیشہ سے پتہ نہیں کیا کیا بونگیاں مارتی آتی ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے وہی ماری ہیں. اور یہ آپ نے ان کا کلپ دیکھا ہے. اور کسی کوئسچن کا جو ہے احمد بھٹی صاحب جو کوئسچن کر رہے ہیں، اس کا کسی کا بھی کوئی صحیح آنسر انہوں نے نہیں دیا. اب اس کے بعد ایک اور بھی آپ کو میں ویڈیو کلپ دکھانے لگی ہوں، جس میں کہ پاکستان میں یہ آج کل چلا ہوا ہے کہ کوئی سی بی ٹیلی فون کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور یہ فراڈ بہت زیادہ چل رہا ہے. یہ آپ کلپ دیکھیں اور آپ لوگ بھی اس سے احتیاط کیجیے گا. پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ سب خیر و عافیت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جب میرے ساتھ بھی جو ہے نا کل ایک واقعہ ہوا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہ نیا واقعہ ہوا میرے ساتھ. کہ مجھے ایک کال آئی سم پہ، اور مجھے انہوں نے پوچھا جی آپ کا نام، میرا نام لے کر انہوں نے پوچھا کہ آپ فلاں بات کر رہے ہیں، اور میں نے اس کا میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ایک نمبر، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سم کا نمبر ہے، یہ آپ کے نام سے، میں آپ کو پتا ہے. میں نے کہا جی میرے نام سم نہیں ہے، اور نہ میں نے نکلوائی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے نام ہی ہے، 2018 میں ہم نے نکلوائی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے ایک ایف آئی آر کر لی ہے، میں FIA سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی میرے نام نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ آپ کے نام نہیں ہے. تو میرے نام جو باقی 5 سمیں تھی اس کے انہوں نے مجھے نمبر بتائے. انہوں نے کہا جی یہ سم آپ کے نام ہے، یہ سم آپ کے نام ہے، یہ سم آپ کے نام ہے. وہ 5 سموں کے نمبر انہوں نے بتائے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا ID کارڈ نمبر ہے، یہ آپ کا ایڈریس ہے، یہی ہے. میں کہا جی یہی ہے. تو انہوں نے کہا جی جو پہلی سم ہم نے آپ کو بتائی ہے نا جس پہ FIR کٹی ہے، وہ بھی آپ کے نام پہ ہی ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں مس یوز ہوئی ہے، اور اس پہ جو ہے FIR ہوئی ہے. ابھی ہمارا انسپیکٹر آپ کو ویڈیو واٹس ایپ پہ کال کرے گا. اس نے کال بند کی تو مجھے واٹس ایپ پہ کال آ گئی، ان کی DP پہ FIR کی پکچر لگی تھی. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی آپ کے خلاف FIR ہے، اور وہ سامنے آپ کو بتا دیا جو آپ کے بارے میں FIR ہوئی ہے. تو میں آپ کو ویڈیو کال کرتا ہوں، آپ میری ویڈیو کال ریسیو کریں. تو میں تھوڑا شک میں پڑا. میں نے کہا ویڈیو کال کوئی نہیں کرتا، ویڈیو کال کو کرنی نہیں چاہیے. میں نے کہا جی ویڈیو کال میں ریسیو نہیں کروں گا. تو اس نے مجھے کافی ڈرایا دھمکایا اور بدتمیزی سے مجھ سے بات کی. اس نے کہا جی کہ آپ کو ویڈیو کال ریسیو کرنی پڑے گی. میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے FIR نمبر بتا دیں، میں آپ کے پاس آفس میں آ جاتا ہوں. اس کو میری لوکیشن بھی پتا تھی کہ میں اسلام آباد میں نہیں ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے آپ 2 گھنٹے میں کیسے میرے پاس پہنچیں گے، مجھے آپ 2 گھنٹے میں میرے آفس میں چاہیے. تو میں نے اس کو ظاہر کرایا کہ جیسے میں اسلام آباد میں. میں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں، میں 2 گھنٹے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. اس نے مجھے جنا کہا کہ میں آپ کو لاسٹ ٹائم وارن کر رہا ہوں، آپ ویڈیو کال میرے ریسیو کریں. میں نے کہا جی میں ویڈیو کال ریسیو نہیں کروں گا، آپ ایسے مجھے بتا دیں کہ آپ نے مجھے کیوں دیکھنا ہے. اس نے کہا جی میں نے ویریفیکیشن کرنی ہے. تو میں نے کہا جی ویریفیکیشن ایسے نہیں ہوتی، ویڈیو کال پہ کون ویریفیکیشن کرتا ہے. تو وہ آگے سے غصہ ہوا، ناراض ہوا. مجھے کہنے لگا اچھا آپ مجھے بتائیں گے کیسے ویریفیکیشن ہوتی ہے. تو اگر آپ ویڈیو کال ریسیو نہیں کرتے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو کیسے 2 گھنٹے میں اپنے دفتر لے کے آتے ہیں. خیر اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو نا آپ کا FIR نمبر سینڈ کر رہا ہوں، آپ چیک کرنے، آپ کی FIR میں آپ کو سینڈ کروں. تو اس نے مجھے ایک دن واٹس ایپ پہ میسج آیا، اور اس میں میسج میں یہ لکھا ہوا آیا، اوپر ہی لکھا ہوا تھا، نیچے FIR وہ نمبر تھا، ایک نمبر لکھا ہوا تھا. اس نے مجھے کہا کہ آپ کو FIR میں نے سینڈ کر دی ہے PDF فائل میں، تو یہ آپ کے پاس FIR نمبر آ گئی، آپ صرف اس کو ویریفائی کر دیں کہ آپ کے پاس FIR نمبر کیا آئی ہے. تو وہ میں نے دیکھا تو اس کے اوپر میسج لکھا ہوا تھا کہ آپ کا فون کا ڈیٹا جو ہے دوسرے فون میں ٹرانسفر ہونے لگا ہے، اور یہ اس کا کوڈ ہے، تو یہ کوڈ آپ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. تو وہ تو میں نے میسج پڑھ لیا. تو میں نے کہا جی یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ میرا ڈیٹا ٹرانسفر کرنے لگے. اس نے کہا جی یہ FIR نمبر ہے، آپ اس کو فوراً مجھے بتائیں کہ یہ کیا FIR نمبر آپ کے پاس آیا ہے. تو میں نے کہا جی یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اب میں آپ کے آفس آ کے آپ کو بتاؤں گا. خیر اس نے فون بند کر دیا. کافی میں اس پہ ٹرائی کرتا رہا اس کے پاس نمبروں پہ، لیکن وہ نمبر ڈائل نہیں ہوا. تو یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہماری ساری ڈیٹیل، وہ میرے گھر کے نمبر تھے، میری فیملی کے نمبر جتنے بھی تھے، وہ ساری ڈیٹیل ان کے پاس ہے. تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب ہر آدمی جو ہے اس طرح سے کال کر کے اور فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ بھائیوں سے بھی شیئر کروں کہ آپ خود بھی اسے انفارم آپ کو کروں، اور آپ خود بھی متنبہ رہیں اور لوگوں کو بھی انفارم کریں کہ آج کل ایسے بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں. تو ناظرین آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے، اس سے ہے آپ لوگ اپنے ٹیلی فون کا ڈیٹا کسی کو نہ ٹرانسفر ہونے دیں، اور اس کے لیے احتیاط کیجئے. اور آپ نے اس سے خود ہی سارا سمجھ لیا ہوگا، میں اب آپ کو کیا سمجھاؤں. تو بہت کیئرفل ہو کے چلیے، کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ اپنے کئی ایسے نمبر بھی رکھتے ہیں یا کچھ بینک اکاؤنٹس اور اس طرح کی چیزیں ہیں ضروری کہ جو دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور آئندہ سے آپ خیال کیجیے گا. جس نے نہیں بھی کیا وہ کرنا شروع کر دے. تو ناظرین میرا چینل جی 7RY کے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، ٹک ٹاک پر دیکھیں فالو کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.